بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق مالک ہے اور اس ساری کائنات کو تنہا چلانے والا ہے۔ سید الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ معزز بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، انشاءاللہ العزیز آج کی ہماری گفتگو ہوگی اسلام اور ہماری زندگی سے متعلق۔ اسلام اللہ رب العالمین کا آخری پیغام جو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا گیا۔ سلسلہ شروع ہوا پہلے رسول سے اور وہی سلسلہ چلتا رہا، اور خاتم النبیین محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اسلام کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، اسے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر پوری کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت دین اسلام۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور بطور دین اس اسلام کو تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے 23 سال نبوت کے بعد، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں، ان 23 سالوں پر اگر ہم نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غار حرا میں نبوت ملنے کے بعد سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی۔ لوگ شامل ہوتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، اسلام میں داخل ہوتے گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی، ایک بڑی تعداد۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد خاص طور سے ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ مدینہ میں مسلمان معاشرہ کیسے تھا، مسلم گھرانے کیسے تھے، مسلمانوں کی زندگیاں کیسے تھیں۔ اگر پورے معاشرے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کرنے کے بعد اس معاشرے نے دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ اپنے آپ کو ثابت کیا، دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ، کیونکہ یہ معاشرے کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے، اور سب سے بڑھ کر دین اسلام کے لیے جان دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے انہیں پتہ چلا شرک کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے شرک کو بڑا گناہ قرار دیا، شرک بڑا گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ لوگوں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں تمہیں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گناہ کو گناتے ہوئے فرماتے الاشراک باللہ،
بڑے گناہوں میں سر فہرست اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرمایا تھا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ رسول کی تعلیمات دو باتوں پر مشتمل تھی، دو باتیں تھی۔ پہلی بات ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں خالص اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرو، اللہ کی عبادت دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے یا کوئی اور غرض کے لیے نہیں، خالص اللہ کے لیے ہو، ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اور دوسری بات تھی وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تم طاغوت سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاشرے کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ معاشرہ توحید میں مستحکم اور مضبوط معاشرہ تھا، مستحکم اور مضبوط، اللہ پر یقین رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے نجات جاننے والے، مضبوط معاشرہ۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر ہم مسلم گھرانوں کا جائزہ لیں اس زمانے کے، تو پتہ چلے گا کہ مسلم گھرانے میں بہت مضبوط تھے، اسلام سے ان کا رشتہ بھی بہت مضبوط تھا، اسلام سے ان کا رشتہ بھی بہت مضبوط تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنے لیے نجات سمجھتے تھے، اور یہ تصور تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم ہٹ گئے تو پھر ہماری بربادی یقینی ہے، یقینی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے ہی آخرت کے بارے میں بھی ان کا تصور بالکل واضح تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ نجات آخرت میں ملنا یہ ضروری ہے، اگر آخرت میں نجات نہیں ملی تو انسان کے لیے اس سے بڑا نقصان کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں گے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، خلیفہ ہے، مسلمانوں کے امیر ہے، لیکن وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حذیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقوں کے نام لکھائے تھے، کہیں میرا نام بھی ان میں شامل تو نہیں؟ کہیں میرا نام بھی ان منافقوں میں شامل تو نہیں؟ کہا کہ نہیں امیر المومنین، آپ کا نام شامل نہیں۔ تو بہت زیادہ چوکنا رہنے والے کہ کہیں ناکامی ہمارے ہاتھ نہ آ جائے، کامیابی ہمارے ہاتھ سے چھٹ جائے۔ اس زمانے میں ہر گھر میں گھر والے سارے کے سارے نمازی ہوا کرتے تھے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے۔ دین سیکھنے کا ان کے اندر جذبہ تھا، دین سیکھنے کا جذبہ تھا، برائے نام نمازی یا برائے نام عبادت گزار نہیں، بلکہ ان کی تڑپ ہوتی تھی کہ دین کے بارے میں مزید معلومات ہو، مزید ہمیں علم ہو، اور ہم عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں، عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ملے گی۔ مسلم گھرانے کس طرح ہوتے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، وہ گھر جس میں اللہ رب العالمین کے کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہو اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، اور وہ گھر جس میں ذکر نہیں کیا جاتا، دونوں کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الحی والمیت، زندہ اور مردے کی مثال۔ کیوں؟ زندہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن جو مردہ ہے وہ ذکر نہیں کر سکتا۔ تو جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، صبح شام کے اذکار نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ سے مثال دی اس کی، اسی طرح جس طرح ایک مردہ ہوتا جو کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیکھتے
تو اپنے گھر میں بھی اس کو نافذ کرتے، خود عمل کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی اس پر عمل کراتے، اور ہر شخص کی زندگی میں اسلام نظر آئے گا۔ کیوں؟ ان کا یہ پختہ یقین تھا کہ نجات اسی میں، نجات اسی میں، اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی، اسلام کے بغیر نجات نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پر عمل کرنا چاہے گا اللہ رب العالمین کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت کے معاشرے کو سامنے رکھیں اور ہمارے معاشرے کو، ہماری زندگیوں کو اور ہمارے گھرانوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ان کے پاس اطمینان تھا، سکون تھا، دنیاوی طور پر ابتدا میں کچھ نہیں تھا، وہ خلاش تھے، مفلس تھے، بلکہ بسا اوقات کھانے کے لیے پریشان ہو جایا کرتے تھے، فاقے کیا کرتے تھے۔ خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ایسی مثالیں ملے گی کہ کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن ایک اطمینان تھا، ایک سکون تھا۔ وجہ کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کریں گے، عمل کرنے والے مرد ہو یا عورت، مومن ہو، جو کوئی بھی نیک عمل کریں گے، اللہ رب العالمین کا وعدہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ دیں گے، پاکیزہ زندگی۔ پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی کی ایک سب سے بڑی خوبی کہ انسان فتنوں سے دور رہتا ہے، اپنی آخرت کے تعلق سے اسے اطمینان رہتا ہے، امید رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجر دے گا اور آخرت میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے گا، ایک امید رہتی ہے، اور اسی امید سے وہ کوششیں کرتے جاتا ہے، کوششیں کرتے جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کا انہیں بہترین بدلہ قیامت کے دن بھی دیں گے۔ دنیا میں بھی بدلہ دیا جا رہا ہے اور آخرت میں اس سے بہتر بدلہ، اس سے بہتر بدلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عمل پر حیات طیبہ کا وعدہ کیا تھا، جو قرون اولیٰ کے ابتدائی زمانے میں جو مسلمان تھے انہوں نے اس کو دیکھا، اچھی طریقے سے دیکھا، حیات طیبہ بھی دیکھا انہوں۔ حیات طیبہ کیا ہوتی ہے اس کا احساس انہیں تھا، لیکن آج ہم حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی، ہمارا ذہن تبدیل ہو گیا اس تعلق سے۔ ہمیں حیات طیبہ نہیں چاہیے، دنیاوی طور پر ترقی چاہیے، دنیاوی طور پر ترقی۔ اور یاد رہے دنیاوی طور پر ترقی الگ چیز ہے، حیات طیبہ الگ چیز ہے۔ حیات طیبہ کے لیے دنیاوی طور پر انسان ترقی کرے ضروری نہیں ہے، لیکن ایمان اور عمل میں ترقی یہ ضروری، ایمان اور عمل میں ترقی ضروری، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ آج مسلم گھرانے کئی طرح کے مسائل کا شکار ہیں، کئی طرح کے مسائل کا، کہیں سکون نہیں، سکون برباد ہو گیا، لڑائی جھگڑے اور ساتھ ساتھ کئی طرح کے مسائل، کئی طرح کے مسائل۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہماری زندگی حیات طیبہ نہیں، ہماری زندگی حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی نہیں۔ پاکیزہ زندگی نہ ہونے کی وجہ ایمان اور عمل کی کمزوری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا چاہیے تھا، ہم نے نہیں بنایا، جس کی وجہ سے گھرانے برباد ہو رہے ہیں، زندگیاں تباہ ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں قرآن اور حدیث کے چرچے ہوتے تھے لوگوں کے گھروں میں،
لیکن یہ چیز آج ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس سے ختم ہو چکی ہے۔ قرآن کی تلاوت ہونا بند، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، ایک دوسرے کی رہنمائی کرنا، یہ بھی ختم ہو چکا ہے، یہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ وجہ کئی وجہ ہے اس کی، اور پھر یہی ماحول میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ نتیجہ ہمارے بچے بھی دین سے دور، دین سے دور، اور دین سے دوری کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے۔ جتنا دین سے دور ہوں گے اتنا زیادہ نقصان اٹھائیں گے، اتنا زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ اس زمانے میں لوگوں کے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل ہوتا تھا، ہمارے گھروں میں غیر مسلم رسم و رواج پر عمل ہوتا ہے۔ اس زمانے میں شادی بڑی سادگی سے ہوتی تھی، بڑی سادگی سے۔ کیوں؟ شادی ایک انسانی ضرورت ہے، انسانی ضرورت، جس کو اسلام نے بہت آسان بنایا، بہت آسان۔ اگر میں مختصر الفاظ میں کہوں، شادی کے لیے ضروری چیزیں: ولی، لڑکی کا ذمہ دار، باپ بھائی، اور پھر اس کے بعد 2 گواہ، ایجاب و قبول اور مہر۔ یہ 4 چیزوں سے شادی ہو جاتی ہے، 4 چیزوں سے شادی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے خطبہ نکاح بہتر ہے، مستحب ہے، کسی وجہ سے خطبہ نکاح بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، شادی ہو جائے گی۔ اتنا آسان، اتنا آسان بنایا اسلام نے، ہم نے اسے اتنا مشکل بنا دیا ہے، پوچھیں اتنا مشکل۔ ہمارے پاس خرابیاں شروع ہوتی ہے رشتے سے ہی۔ منگنی کے نام پر ایک رسم کی جاتی ہے، منگنی ہو رہی ہے، لڑکے والے لڑکی کے لیے انگوٹھی اور لڑکی والے لڑکے کے لیے گھڑی، باقاعدہ ایک دعوت کا اہتمام۔ منگنی کا ذکر احادیث میں جو آیا ہے وہ ہے رشتہ پیش کرنا، اس کو منگنی ہے۔ بلکہ بہت سے جگہ مانگنی ہی اسی کا ترجمہ کرتے ہیں، مانگنی ہے لڑکی مانگنا، لڑکی کا رشتہ مانگنا، اس کو منگنی بنایا گیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک باقاعدہ رسم جوڑ دی گئی ہے، دعوت کا اہتمام اور یہ ساری چیزیں، گل پوشی وغیرہ سو۔ اس کے بعد رشتہ طے ہو گیا۔ اب رشتہ طے ہونے کے بعد ایک لمبے عرصے تک دونوں کو لٹکا کر رکھا جائے۔ آج رشتہ ہو رہا ہے شادی 2 سال 3 سال کے بعد، یہ تصور ٹھیک نہیں، تصور ٹھیک نہیں۔ رشتہ ہوتے ہی شادی ہونی چاہیے، جلد سے جلد، جلد سے جلد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک عورت آئی اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر رہی ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ کوئی بھی عورت آپ کے لیے رشتہ پیش کر سکتی تھی، اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کر دیا، آپ خاموشی اختیار کیے، کچھ نہیں کہا۔ ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ اس سے شادی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو میری شادی کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تاریخ طے کی، پھر اس کے بعد ایک دن تاریخ مقرر کیا، بھیڑ جمع کیا، اور پھر اس کے بعد شادی بھی نہیں۔ دیکھیں وہی مجلس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں، خلا شادی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التمس ولو خاتم من حدید، دیکھو لوہے کی انگوٹھی سے، لوہے کی انگوٹھی سے ہی وہ بھی مل جائے تو کافی ہے، مہر میں تم دے سکتے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، بس ایک چادر ہے جو میں پہنا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چادر دو گے تو تم کیا کرو؟ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہیں قرآن یاد ہے کچھ؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، فلاں 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 سورت مجھے یاد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سورتوں کے عوض میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے کر دیا، ہو گیا نکاح، ہو گیا، دونوں چلے۔ اتنا آسان کیوں؟ انسانی ضرورت ہے، انسانی ضرورت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت کی کسی بھی چیز کو مشکل نہیں بنایا۔
ہوا اللہ رب العالمین نے انسان کی ضرورت رکھی لیکن اسے مشکل نہیں بنایا. پانی اور دوسری چیزیں دیکھ لیں, اللہ رب العالمین نے کسی کو مشکل نہیں بنایا, ہم نے مشکل بنا لیا. مشکل بنا لیا ہم نے. ہمارے پاس منگنی ہوتی ہے, پھر شادی کی تاریخ کے لیے ایک اور دعوت, پھر اس کے بعد جہاں شادی قریب آتی ہے وہاں سے شروع ہوتے ہیں منجے, جو غیر اسلامی رسومات ہے, غیر اسلامی رسومات. اور افسوس کی بات ہے یہ ان گھرانوں میں بھی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں, قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے کہتے ہیں, ان گھرانوں میں بھی منجے, پھر اس کے بعد سانچک, اور سانچک کی رسم واہیات قسم کے کاموں سے بھری ہوئی, جہاں سالی جو اس کے بہن کا شوہر ہونے والا ہے, شوہر ہوا بھی نہیں, اس کی انگلی پکڑتی, پھر کپڑوں کا تبادلہ ہوتا ہے, اور نہ جانے کتنی رسمیں ہوتی ہیں. یہ ساری رسمیں یاد رہے اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں, اسلام سے ان رسموں کا کوئی تعلق نہیں. نکاح کا دن بارات نکالی جاتی ہے دولہے کی جانب سے, سہرے کا اہتمام, بیچ میں یوں لگ رہا تھا کہ یہ چیز ختم ہو گئی لیکن پھر دوبارہ شروع, سہرا بانا جاتا, اور سہرے کے تعلق سے غلط عقائد. سہرا باندھنے سے پہلے جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کے سر پر سہرا لگایا جاتا ہے, سہرے کے پھول. کیوں؟ اگر کوئی مصیبت بلا ہے تو اس پر چلی جائے, یہ ہونے والا دلہا اس سے بچ جائے. یاد رہیں اگر اللہ نے کسی کے مقدر لکھ دیا ہے تو ساری کائنات مل کر اسے بدل نہیں سکتی, ساری کائنات مل کر نہیں بدل سکتی. بارات نکل رہی ہے, نکاح کا وقت دیا گیا ہے بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء, اور دولہے صاحب باجا بجاتے ہوئے گاتے ناچتے شادی خانہ پہنچتے ہیں 12-1 بجے. 12-1 بجے سارے لوگوں کو تکلیف, سارے دعوتیوں کو. اور بعض لوگ نکاح مسجد میں کرتے ہیں, مسجد میں نکاح اپنی دینداری بتاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھ لیں مسجد میں نکاح کرنا ضروری نہیں. ہم نے جیسا بتایا کہ آسان ہے نکاح, کہیں بھی ہو سکتا, اس کے لیے مسجد کی شرط نہیں ہے. مسجد میں نکاح رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد مسجد میں تو سادگی سے نکاح ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب گھر پہنچتے ہیں اور شادی خانہ پہنچنے کی بات آتی ہے وہاں پر دیکھیے پھر کتنے تماشے ہوتے, کتنے تماشے ہوتے. وہ ساری رسمیں جو غیر مسلموں کی تھی مسلمانوں نے اپنایا اچھا سمجھ کر, اور ایسے موقع پر گھر کے ذمہ دار فرد کو بتایا جائے کہ یہ چیز اچھی نہیں, نہیں بچے نہیں سن رہے, باجا رکھا گیا ہے, نہیں بچے کے دوستوں کی خواہش ہے. یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتی, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. تم یہ بول کر نہیں چھوٹ جا سکتے کہ بچے کے دوستوں کی خواہش ہے, بچوں کے دوست لائے, نہیں, وہ بھی گنہگار, تم بھی گنہگار. کیوں؟ تم ذمہ دار تھے, اپنے ہاتھ سے روک سکتے تھے اس کو, لیکن نہیں روکا. خواہشات پر عمل کرنے کے لیے کہ کبھی بیوی کی خواہش ہے, دولہے کے بہنوں کی خواہش ہے, دولہے کے دوستوں کی خواہش ہے. یاد رہے خواہشات کا نام اسلام نہیں ہے. تم ایک اسلامی تعلیم پر عمل کر رہے ہو, خواہشات پر نہیں. اور پھر نکاح کا معاملہ, شادی خانہ پہنچنے کے بعد بھی وہاں بھی کئی مسائل. اور آج کل ایک نیا شر دیکھنے کو ملے گا. عموماً نکاح ہو رہا ہے کہاں پر؟ زنانے میں. پہلے ہم دیکھتے تھے ہوتا ہے آج بھی مردانہ الگ زنانہ الگ, لیکن آج کل ایک نیا ذہن بنتا جا رہا ہے, نکاح زنانے میں ہو رہا ہے. دولہا اور دلہن آمنے سامنے ہیں, دونوں کے درمیان پھول کی چادر ہے. جب پوچھا جا رہا ہے یہ کیا ہے, نہیں پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے. پاکستان آپ کے لیے آئیڈیل ہے, پاکستان آپ کے لیے اسوہ و نمونہ ہے, یا پاکستانوں کا یہ عمل سنت رسول ہے؟ کیا ہے؟ یاد رہے یہ انتہائی درجے کی بے حیائی, انتہائی درجے کی.
کہ زنانہ مردانہ سب ایک جگہ جمع ہے، سب ایک جگہ. اور ماشاءاللہ ہمارا زنانہ شادی کا موقع ہو تو پھر اللہ بچائے، ان کے لباس، ان کا سورنا، ایسے موقع پر دونوں ایک جگہ. یہ بہت ہی بری بات ہے، یاد رہے، بہت ہی بری بات. اور ایک چیز ذہن میں رہے، اس شادی کے اس خالی معاملے میں، شادی کے معاملے میں جو شوہر اور بیوی، ایک مرد اور ایک عورت کو ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جوڑنا ہے، ہم اتنی اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کے رسول کے تعلیمات کی اتنی مخالفت کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے. کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب میں وہ گرفتار نہ کر لیا جائے. ڈرتے رہنا چاہیے. اور یہ دونوں چیزیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دو فرد، لڑکا لڑکی جو رشتے میں بندھے جا رہے ہیں، ان کی بھی زندگیاں برکت سے خالی، ان کے پاس بھی چین اور سکون نہیں. کیوں؟ اس کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہوئی. اس کی بنیاد میں ہی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی گئی. اور پھر آج کل دیکھنے میں آئے گا ان باتوں کی وجہ سے کثرت سے طلاق اور خلا کے واقعات ہوئے. طلاق اور خلا کے واقعات کثرت سے. ایک بڑی وجہ یہ اسلامی تعلیمات کے مخالفت کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکل میں دے رہا ہے. اسلامی تعلیمات کی مخالفت کی سزا. ایک اور، اسلام سے صحیح طور پر واقف نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو. عورتیں سمجھتی ہیں کہ شوہر پر حکم چلانا اور شوہر کو اپنے مٹھی میں رکھنا یہ ہماری کامیابی. ہرگز نہیں، ایسی نہیں ہو سکتا. آپ وقتی طور پر اس کو اپنے لیے کامیابی سمجھ رہی ہیں، لیکن اس کا اثر آپ کی آنے والی پوری نسل پر پڑے گا. عورت جس طرح کرتی ہے اس کی بیٹی بھی وہی کوشش کرتی ہے. جیسے ماں اپنے شوہر کو اپنے مٹھی میں رکھی ہوئی، اپنا غلام بنایا ہوا ہے، بیٹی بھی وہی نقش قدم پر چلتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی کا سکون بھی غارت ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بھی مسائل سے دو چار ہو جاتی ہے. اور پھر خلا اور طلاق کی نوبت. جہاں تک طلاق کا مسئلہ ہے تو یاد رہے، تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں. طلاق کے بارے میں مشہور ہے 3 طلاق، اور لوگ سمجھتے ہیں 3 بار طلاق 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 بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے. نہیں، یہ بچوں کا کھیل نہیں، بچوں کا کھیل نہیں، زندگی کا مسئلہ ہے. اسلام نے اس کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ کئی چیزیں بتائی ہیں. پہلے یہ ہونا چاہیے. جیسے اختلاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ہدایت دی فَعِظُوهُنَّ، کہ تم انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ. اور دونوں مل کر دیکھیں یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی نوبت کیوں آ رہی. چلیے، اگر اس طرح بھی بات نہیں بنی ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَضْرِبُوهُنَّ، ان پر ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھانے کا مطلب بیلٹ یا ہنٹر لے کے دھلائی کرنا نہیں، کیونکہ ایک آزاد اور ایک سنجیدہ عورت، اس کا شوہر اس پر صرف ہاتھ اٹھائے، اس کے جسم پر نہیں لگا ہاتھ، اس کے لیے ذہنی طور پر بہت بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اس سے اصلاح ممکن ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَضْرِبُوهُنَّ. چلیے، مسئلہ ایسے ہی چل رہا ہے، نہیں بن رہی بات. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ان کے بستر پر الگ چھوڑ دو، ساتھ مت رہو. اور یہ بھی ایک عورت کے لیے بہت بڑی غیرت والی بات ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ اس کے بستر پر نہ رہے. ابھی بھی بات نہیں سنبھلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ دونوں جانب سے ایک ایک حکم، ایک ایک بات کرنے کے لیے ایک ایک فرد کو بھیجا جائے. لڑکی کی طرف سے بھی ایک آدمی آئے، لڑکے کی طرف سے بھی ایک سے زائد نہیں. اللہ نے ایک کی بات کی. کیوں؟
ہمارے پاس پورا گروپ آتا ہے 15-20 کا، ادھر سے بھی 15-20، ادھر سے بھی 15-20، اور 1-2-3 اس میں گرم ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھا پائی کی نوبت آئی. نہیں، اللہ نے نہیں، ایسا نہیں، ایک ایک آدمی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات واضح کر دی، ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہ رہے ہیں، دونوں صلح کرنا چاہ رہے ہیں، لڑکے کے پاس سے آنے والا حکم، لڑکی کے پاس سے بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوفق اللہ بینہما، اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے، جھگڑا ختم ہو جائے گا. لیکن ہم شروعات کرتے ہیں طلاق سے. طلاق 3 ہے، لیکن یاد رہیں دینا ایک ہی. بہت سارے لوگ اس غلط فہمی، کیسے؟ ایک طلاق دے گا، وہ بھی طلاق کب دے گا؟ اس پاکی کی حالت میں جس سے بیوی سے نہیں ملا، اس پاکی کی حالت میں طلاق دے گا. ایک طلاق دے گا. ایک طلاق دینے کے بعد اس کی عدت شروع ہوگی عورت کی، اور عدت ہے 3 ماہواری، 3 بار پیریڈز عدت اس کی. تو جب تک وہ عدت میں ہے بیوی برقرار، اسی کے گھر میں رہے گی، اسی کے گھر میں رہے گی، ابھی اس کی بیوی ہے. اس عدت میں اسے موقع ہے کہ اس کو واپس لے لے، جسے رجوع کرنا کہتے ہیں، واپس کر لے، طلاق واپس لے لیں. چلیے اگر 3 پیریڈز گزر گئے، واپس نہیں لیا، اگر واپس لیا تو نکاح کی ضرورت نہیں تھی، واپس نہیں لیا، اب وہ نکاح سے نکل گئی، نکاح سے نکل گئی. ہمارے پاس کیا سمجھتے ہیں؟ 3 طلاق ایک ساتھ دینا، اور دوسرے کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ مہینے ایک، دوسری مہینے ایک، تیسری مہینے ایک. نہیں، تینوں کی ضرورت نہیں. ایک طلاق سے ہی عورت رشتے سے نکل سکتی ہے اگر عدت کے درمیان رجوع نہیں کیا. ایک ہی طلاق دے گا. اب پھر 2 طلاق، باقی 3 طلاق. تو عدت سے جب عورت نکل گئی، عدت ختم ہو گئی اس کی، تیسرا ماہواری آ گیا اس کو، تو اب وہ اس کی بیوی باقی نہیں رہی. لیکن پھر بھی موقع رکھا اسلام نے کہ اگر کچھ عرصے کے بعد دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو نئے نکاح کے ذریعے سے دونوں ساتھ رہ سکتے، نئے نکاح کے ذریعے سے. اب نیا نکاح کر لیا، دیکھیں اگر کوئی نیا نکاح نہیں کیا ہے تو اس کو دوسرے 2 طلاقوں کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ یہ آلریڈی نکاح سے نکل چکی ہے. جب نکاح سے نکل رہی تو طلاق کس کو دے گا؟ بیوی نہیں ہے تو طلاق کیسے دے گا؟ دوسری اور تیسری طلاق ان لوگوں کے لیے جو رجوع کیے ہیں عدت میں، یا عدت گزرنے کے بعد نئے نکاح کے ذریعے سے رجوع کیے ہیں. اب ان کی زندگی سے ایک طلاق ختم ہو گئی، اب 2 طلاق باقی. اب پھر اس کے بعد پھر تنازع ہوا، جھگڑا ہوا آگے چل کر، پھر ویسے ہی طلاق دے گا، ویسے ہی طہر میں، پاکی کی حالت میں دے گا. پھر عدت رہے گی، عدت کے درمیان رجوع کر لیا ٹھیک، نہیں رجوع کیا نکاح سے نکل گئی، اور پھر اس کے بعد بھی پھر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر نئے نکاح کے ذریعے سے، نئے نکاح کے ذریعے سے ساتھ رہنے کی دونوں نے ٹھان لی، یا عدت میں رجوع کر لیا، تو اب ان کی زندگی سے 2 طلاق ختم ہو گئی. اب بچی آخری طلاق. اگر کسی نے آخری طلاق دے دی، دونوں کا رشتہ ختم. تو اتنا بہترین اور اتنا آسان اور اتنا رحمت والا طریقہ تھا اسلام کا، لیکن ہم نے اسے اتنا مشکل، اتنا پیچیدہ بنا لیا، پتہ نہیں. اور آج کل دیکھیں گے آپ، پولیس اسٹیشن میں ہو یا کورٹ میں ہو، فیملی کورٹ میں، کثرت سے طلاق اور خلا کے واقعات، کثرت سے معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو پولیس اسٹیشن لے جانا، کورٹ کچہری جانا، یہ عام بات بن گئی. یہاں تک کہ پولیس ڈپارٹمنٹ بھی پریشان ہے اس سے. طلاق اور خلا کے مسائل سے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی پریشان ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس پر روک لگائی جائے. ایک اور چیز ذہن میں رہے، طلاق اور خلا اسلام نے رکھا ہے. ضرورت ہے، دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، مشکل ہو گیا، ٹھیک ہے. اسلام نے ایک بات کہی ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ
اور تسریحم باحسان، کہ جب طلاق دے رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، طلاق کا مسئلہ آیا ہے، تو یا تو تم بیوی کو صحیح طور پر ٹھیک طریقے سے روکے رکھو، یا نہیں تو تم اس کو چھوڑ دو۔ اس معاملے میں بھی دیکھیں گے آپ کہ لوگ اتنی زیادہ غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ لوگوں کی جانب سے زیادتیاں ہوتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ عورت خلا لینا چاہ رہی، معقول وجہ ہے، شوہر بولتا نہیں زندگی بھر لٹکا کے رکھنا، یاد رہے صریح اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی، کھلم کھلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہے تو اپناؤ سے یا پھر اچھی طریقے سے چھوڑ دو۔ چھوڑنے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے تسریحم باحسان، بھلائی کے ساتھ چھوڑو، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں زندگی بھر لٹکاؤں گا اس کو۔ اور ویسے ہی عورت بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوا سیدھا کورٹ پہنچ گئی، شوہر کے خلاف، نندوں اور ساس کے خلاف، پورے رشتہ داروں کے خلاف کیس بک ہو گئے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ تھوڑی دیر جذبات میں آ کے کر رہے ہیں، کوئی بھی کیس عدالت گیا تو 10-15 سال سے پہلے ختم ہونے والا نہیں۔ زندگی کے 10-15 اہم سال، زندگی کا، عمر کا ایک اہم حصہ برباد ہو جاتا، اہم حصہ، اس کا احساس نہیں ہے۔ اور خاص کر خواتین جذبات میں آ کر یا اپنے رشتہ داروں کے بہکاوے میں آ کر اس طرح کے اقدامات کرنے میں جلد بازی کرتی۔ ایسے کئی مثالیں ہمارے سامنے۔ ایک مثال جس میں شوہر نے دوسری شادی کی تو بیوی اس کے بھائیوں اور رشتہ داروں نے مل کر اس کو اتنا مارا ہے کہ مرنا باقی تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کیس بک ہوا، قریب 15 سال کیس چلا۔ اب حال میں بیوی کو، اس کے رشتہ داروں کو سزا ہوئی اقدام قتل کی بنیاد پر۔ 15 سال برباد ہو گئے۔ اب سزا ہونے کے بعد اب یہ پیشکش آ رہی ہے کہ نہیں اب ساتھ رہیں گے۔ 15 سال برباد کر دی اپنی زندگی، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کے 15 سال۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رہیں اگر ہماری زندگیوں میں قرآن اور حدیث آئے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل آ جائے تو رحمت اللہ کی نازل ہوگی، سکون آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حیات طیبہ کا وعدہ کیا ہے وہ ضرور ہمیں ملے گی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، تم پر رحم کیا جائے گا، اللہ کی جانب سے رحمت نازل ہوگی۔ اور پھر قرآن عظیم الشان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم یہ رسول کی جو تمہارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے، آئیڈیل ہے، اگر اس کی اطاعت کرو گے تو تم راہ راست پر آ جاؤ گے، سکون سے رہو گے۔ نہ گھروں میں سکون، نہ رشتہ داریاں صحیح طور پر چل رہی ہے، نہ ہمارے معاشرے میں سکون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے معاملے میں ایک جسم کے مانند۔ اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسہر، اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو جائے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ انسان کے ایک دانت میں تکلیف ہو جائے تو اس کی نیند، چین سارا ختم ہو جاتا ہے، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ یہی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی دی ہے، لیکن یہ چیز ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکی ہے۔ نہ رشتہ داریاں صحیح طور پر چل رہی ہے، نہ گھرانے صحیح طور پر اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، نہ مسلم معاشرہ مضبوط ہے۔ وجہ کیا؟ قرآن اور حدیث ایک طرف اور ہم ایک طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما ان تمسکتم بہما، کہ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی، اگر وہ مضبوطی سے پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہو، بھٹکو گے نہیں۔ قرآن حدیث کو چھوڑ دیا
بہت ساری گمراہیاں اور بہت ساری رسم و رواج ہمارے درمیان آ گئی۔ نکاح کو قرآن حدیث کے مطابق آسان نہیں بنایا، ساری مصیبتیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے مولی، اپنے ہاتھوں سے مولی۔ تو یاد رہے، اسلامی تعلیمات میں نجات ہے، اسلامی تعلیمات رحمت کا ذریعہ ہے، اسلامی تعلیمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو نیک عمل کریں گے، ایمان کے بعد نیک عمل کریں گے، مرد ہو یا عورت، ہم انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے، حیات طیبہ، اور آخرت میں اس سے بہتر بدل۔ اب اس کے برخلاف سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیں گے۔ اللہ کا ذکر، اللہ نے ذکر کہا، ذکر ایک جامع لفظ ہے، ایک ایسا لفظ ہے جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا ذکر زبانی طور پر وہ بھی شامل ہے، قرآن مجید بھی شامل ہے، اسلامی تعلیمات، بلکہ سارا اسلام اس کے اندر شامل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیریں گے، ہمارے ذکر سے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اسلامی تعلیمات ہے عمل نہیں کریں گے، مخالفت، کھلا خلاف ورزی ہوگی، تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری زندگی کو دیکھ لیں، بڑی ہی وجہ، کیوں؟ اللہ کے دین سے ہم نے منہ پھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن مجید کی تعلیمات ہمیں کچھ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار خوش ہو جائے، ہمارے بچے خوش ہو جائے، ہمارے بچوں کے دوستاں خوش ہو جائے، اور اسی چکر میں ساری غیر اسلامی باتیں ہمارے لیے منظور ہیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا بھی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہ تو دنیا کی سزا ہوئی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ لوگوں کا حشر ہوگا تو ایسے لوگ اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ لوگ کہیں گے کہ پروردگار اندھا کیوں بنایا، ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح سزا دی جاتی ہے۔ جب دنیا میں تھا تو تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، ہماری آیتیں، شادی بیاہ کا موقع تھا، روکا گیا، قرآن کی آیتیں بتائی گئی، بے حیائی، برائی اچھی چیز نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتائی گئی، نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو نے اسے بھلا دیا، یاد رکھنے کے، عمل کرنے کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ کذالک الیوم تنسیٰ، آج تجھ کو بھی بھلا دیا جائے، تیرے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ نہیں، کوئی رحم کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، تجھے بھی بھلا دیا جائے۔ ایک آخری بات، خاص کر شادی بیاہ کے موقع پر جو بے پردگی ہو رہی ہے، مردانہ زنانے کا اختلاط ہو رہا ہے، یہ بہت ہی بدترین چیز ہے، بہت ہی بدترین چیز۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ ایک مدمن الخمر، ایک وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہے، ہمیشہ شراب پیتا ہے، شراب پینے کا عادی، والآخ، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا الدیوس، وہ شخص جو دیوس ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کے بارے میں وضاحت کی، الذی یقر القبث فی اہلہ، الذی یقر القبث فی اہلہ، جو اپنے گھر میں، اپنے گھر والوں میں گندگی، بے حیائی دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد خاموشی اختیار کر چلنے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا دیوس کے بارے میں، الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ، جسے پرواہ نہیں ہوتی ہے اس کے گھر والوں کے پاس کون آ رہا ہے، اس کے گھر والے کس کے سامنے نکل رہے ہیں، محرم ہے یا نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں اسے۔ اور یہ ساری چیزیں ایسے موقعوں پر دیکھنے کو ملے گی، تو ضرورت اس بات کی ہے اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی سے بچیں اور ہر چیز شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، تو زندگیوں میں برکتیں بھی ہوگی،
چین و سکون بھی نصیب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں سے بھی بچائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، خالص کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے جا رسومات اور خرافات سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔